ETV نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. ریڈیو ریزسٹنس کشمیر، ریڈیو مزاحمت کشمیر، یہ ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے جو آن لائن سٹارٹ ہوا ہے، اور پہلی مرتبہ کشمیری زبان میں کشمیری ایکٹیوسٹ دنیا بھر میں مل کر روز کشمیر کے حالات پر بات کر رہے ہیں. اور سینسرشپ جو ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی وہ نہیں ہو رہی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کو کئی نوجوان کشمیری ایکٹیوسٹ لیڈ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک آج ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پاکستان میں وہ نہیں ہوتے، لیکن آج کل پاکستان وہ وزٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے. اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں، ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مزمل ایوب ٹھاکر صاحب موجود ہیں. مزمل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہے. آپ کی آواز جو ہے سنتے رہے ہیں. مجھے کشمیری سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن میں ویسے جو ہے چیک کرتا رہا ہوں، اپنے اکاؤنٹ سے نہیں، ایک دو دوسرے اکاؤنٹ سے جو ہے میں نے انٹر کر کے سنا بھی ہے. اور اس پہ خیر ہم تو ویسے ہی سن رہے ہیں، لیکن جہاں پہ اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے وہاں پہ اندازہ جو ہے اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے انڈیا میں بھی اور کشمیر میں بھی آپ کے خلاف کیسز جو ہیں وہاں پہ انہوں نے رجسٹر کیے ہیں، اور آپ کو لیگل پرسو کرنے کی وہ کوشش آغاز جو ہے ابھی شروع کیا ہے. اس طریقے سے ابھی ڈیولپ نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عام طور پہ جب کسی کو تنگ کرنا ہوتا ہے تو اس کا شروعات جو ہوتی ہے وہ لیگل ایکشن سے ہوتی ہے، پھر وہ بنیاد بنتا ہے باقی ایکشن کے لیے. تو ریڈیو ریزسٹنس کشمیر، میں بس ناظرین کو یہ اسکرین پہ دکھا دوں، یہ سٹارٹ ہوا ہے ٹویٹر اسپیسز کے اوپر. ٹویٹر بذات خود جو ہے بہت انفلوئنشل پلیٹ فارم ہے، لیکن ٹویٹر کے اندر پھر یہ ٹویٹر اسپیسز پر جو ہے یہ ریڈیو ریزسٹنس کشمیر جو ہے یہ سٹارٹ کیا گیا ہے. اور یہ بیسکلی اسپیسز ہیں. اور ایک بس جسٹ ایز این ایگزامپل میں آپ کو یہ کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں. باقی جو ہمارے مقبوضہ کشمیر سے ہے یہاں پہ، they are looking towards you, they are not looking towards مزمل, they are not looking towards ڈاکٹر آصف، کیونکہ آپ لوگ آزاد ہیں، آپ لوگ ہماری آواز ہیں. آپ جب when you become strong, we become strong. when you show no fear, we will show no fear. when you show commitment، آخری دم تک ہمارا کمٹمنٹ بھی تحریک کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے اور اسلام کے ساتھ ہے. with that we will close, we will see you again tomorrow same time same place. تو بیسکلی یہ کشمیری زبان میں چل رہا ہے. یہ ایک کلپ ہے ایک ٹویٹر اسپیس کا، ریڈیو ریزسٹنس کشمیر. اچھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کئی نوجوان کشمیری جو ہیں، جن میں مزمل صاحب جو ہیں وہ ون آف دا فاؤنڈرز ہیں، اور بھی کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں جو اس میں ہیں. اور یہ بیسکلی ٹویٹر اسپیسز پہ 30 دن کے لیے اس کی ریکارڈنگ موجود رہتی ہے. پھر یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو رہی ہے. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ فالو بھی کریں. آپ اگر مزمل ایوب ٹھاکر صاحب کو فالو کریں ٹویٹر پہ تو آپ کو اپڈیٹس جو ہیں اس کی ملتی رہیں. اور اس میں ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز جو لوگ ہیں وہ فالو کر رہے ہیں اس چیز کو. اچھا، یہ پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ کنسسٹنٹلی ہر ہفتے ریڈیو ریزسٹنس کشمیر کے ذریعے کشمیری زبان میں انڈین آکیپائڈ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جو اپڈیٹس ہیں اس پر کھل کے بات ہو رہی ہے. تو اس کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ انڈیا کے اندر جو کشمیری ہیں، کشمیر میں جو کشمیری ہیں، اور دنیا بھر میں جو کشمیری ہیں، وہ سب جو ہیں فالو کر رہے ہیں. مزمل، یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. یہ ایکچولی کوئی انٹرنیشنلی ایز سچ ریڈیو اسٹیشن تو نہیں ہے جو 24/7 جو ہے وہ اپڈیٹ کرے، لیکن آپ نے جو ریسورسز آپ کے پاس تھے، جو ٹولز اویلیبل تھے، اس پہ یہ کام شروع ہوا. شروع کیسے ہوا؟ جناب بہت شکریہ کہ آپ نے بلا دیا یہاں پہ. شروع ہوا ایک دن، یہ جو کشمیر کے اندر کلیبوریٹرز ہیں جو ہندوستان کے لیے کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے کچھ نیریٹو کوشش کیا سیٹ کرنے کے لیے. ہم نے غصے میں، اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے پلے آؤٹ ہوگا، تو ہم نے غصے میں اس کو کاؤنٹر نیریٹو شروع کیا. اور یہ خیال میں تھا کہ اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے کریں گے، ہم 2 گھنٹے کے لیے کریں گے. تو ان لوگوں نے، ان کے پاس شاید اس وقت 300-400 لوگ تھے جو سن رہے تھے. جب ہم نے شروع کیا اس وقت کشمیری میں، ایگزیکٹلی کشمیری میں اور تھوڑا سا اردو میں، جب ہم نے کیا شروع، میں اور باقی جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں، 500-600-700 لوگ آئے تھے اسی وقت، اور لگاتار 2-3 گھنٹے کے لیے. پھر آ گیا آئیڈیا کہ دس شوڈ بی اے ڈیلی اوکرنس، ایوری ڈے نیریٹو سیٹ کرنے کا اور ان کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ چلتے ہوئے اس سے ریڈیو ریزسٹنس کشمیر؟ آئی تھنک اباؤٹ نیرلی 3 months. 3 months. اور 3 months میں بس میں ناظرین کو یہ دکھا دوں
اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3 مہینوں میں مزمل اور ان کے ساتھ جو دوسرے ایکٹیوسٹ ہیں جو ریڈیو ریزسٹنس کشمیر چلا رہے ہیں، انہوں نے اتنا تنگ کیا انڈین گورنمنٹ کو کہ باقاعدہ ان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں، اور ان کو جو انڈین لاز ہیں، انڈین قوانین ہیں، ان کے تحت پرسو کرنے کے لیے یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ جو پبلش ہوا ہے بیسکلی کشمیری میڈیا میں اور انڈین میڈیا میں مزمل کے خلاف. تو یہ کارروائی کا آغاز جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، مطلب آغاز ہو گیا ہے. یہ کیس کیا ہے پہلے مزمل بتائیں آپ کے خلاف؟ جب ایک زمانے میں پوٹا ٹاڈا، یہ تو اینٹی ٹیرر لاز تھے کشمیر کے اندر، اینڈ اوبویسلی PSA جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، اٹس این امیلگمیشن. یہ 2-3 قانون جو کالا قانون ہے وہ اکٹھے بن کر UAPA بن جاتی ہے. نہیں، پکڑ کس چیز پہ رہے ہیں آپ کو؟ جو ہم نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہمارا تحریک ہے کیا، ہندوستان کو بے نقاب کرنا، جو وار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائڈ کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں، جو ریالٹیز گراؤنڈ پہ ہے، ان کو وہی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت کہ ہم سچ کیوں بول رہے ہیں، ہم حق کیوں. تو کیس کس کس کے خلاف ہے؟ آپ ہیں یا اور بھی ہیں؟ میں اور آصف ڈار صاحب ہمارا بائی ون آف دا فاؤنڈرز اینڈ ون آف دا پائونیئرز آف دس along with some other people. اس کے اوپر بھی UAPA لگ چکی ہے، اینڈ ہز فیملی جو سری نگر کے اندر ہے، ان کے اوپر جتنا ظلم ہو رہی ہے اس وقت یو کین اونلی امیجن. ہر دن ان کے فیملی ممبرز، بوڑھے ماں باپ، ہر دن ان کے ہراسمنٹ، ان کے جو کزنز، انکلز، آنٹیز، ان کو بلانا پولیس اسٹیشن کے اندر. اٹ از اے کانسٹنٹ ہراسمنٹ. اور آف کورس آپ کی بھی کوئی فیملی اس طرح؟ 2 بھائی شہید ہوئے ہیں، ایک اور انفیکٹ 2 اور جیل میں اندر ہیں جو اس وقت ٹارچر کھا رہے ہیں، اور مے بی ایوری ڈے ایوری ادر ڈے جو اینسیسٹرل ہوم ہے وہاں پہ ریڈ پڑ جاتی ہے اور سوالات پوچھی جاتی ہے. تو آصف ڈار صاحب کہاں پہ ہیں؟ جہاں پہ بھی ہے وہ محفوظ ہے الحمدللہ. ناٹ ان کشمیر میں نہیں؟ نہیں. انڈیا میں نہیں ہے obviously، کشمیر میں نہیں ہے. ہی از somewhere safe. تو اور وہ آپ کے ساتھ ریڈیو ریزسٹنس کشمیر میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ ہم کوئی اوپر نیچے نہیں ہے، یہ تو ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے. آپ دونوں ہوسٹ ہیں ایک طرح سے؟ بالکل. اور ہم الحمدللہ وی آر ٹرائنگ ٹو اکوموڈیٹ ایز مینی پیپل ایز پاسبل. ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک بندہ یا 2 بندے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے جو آواز. کتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں؟ کیلکولیشن کے حساب انٹل لاسٹ ویک ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ اوور 1 لاکھ لوگ they have tuned into Radio Resistance اب تک 3 مہینوں میں؟ بالکل صحیح. 1,100,000. اور میجورٹی مقبوضہ کشمیر سے. obviously کشمیری میں آپ بول رہے ہیں. پھر آف کورس یہ جو شیڈو بین ہو جاتی ہے، آج کل ہم کو ہوسٹ یا ہوسٹ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان نے ہمارا اکاؤنٹس بلاک کیا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، تو ہم ایز اونلی اسپیکرز آ سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیکنیکس ہے ہندوستان کا ٹو لمٹ پیپلز ایکٹیویٹیز اینڈ کمیونیکیشنز، شیڈو بین کرنے کا. اچھا، یہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے مزمل، اس پہ تھوڑا سا تفصیلی بات کرتے ہیں کہ آپ کو پلیٹ فارم ٹویٹر پہ، میں تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی شفٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ شفٹ ہے کہ کشمیری ایکٹیوسٹ کو پہلے بین کیا جا رہا تھا اور اکاؤنٹس بین ہو رہے تھے، لیکن اب تھوڑی سی اسپیس مل گئی ہے. بالکل صحیح. تو اب یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ آپ شیڈو بین جو بین ہیں، اور وہ تو شیڈو بین ہے کیا، یعنی کیا ہوتا ہے اس میں، اور آپ وہ ایکچوئل شیڈو بین جو ہیں وہ صرف انڈیا میں ہیں اور کشمیر میں ظاہر ہے وہاں پہ کیونکہ آکوپیشن ایڈمنسٹریشن ہے، گورنمنٹ ہے، تو وہاں پہ ہیں آپ، لیکن باقی دنیا میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر فریلی، آپ کو کوئی ہراس نہیں کر رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل صحیح. تو ایکسپلین کریں کیسے. تو شیڈو بین اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان جب وہ کسی اکاؤنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے کہ یہ ہمارے لیے کچھ مصیبت بن رہی ہے، وہ ہندوستان کے اندر وہ اکاؤنٹ بلاک کرواتے ہیں. تو عام انسان نہ ان سپیسز میں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کے اپڈیٹس ملتی ہیں، وہ صرف ہندوستان اور کشمیر کے اندر ہوتا ہے. جو باقی ممالکوں میں ہم الحمدللہ ٹویٹر ہیز ناٹ بینڈ اس. ٹویٹر کہہ رہے جتنے ہندوستانی ٹرولز اور ہندوستان حکومت، انفیکٹ جو پولیس اسٹیشنز، اکثر ہمیں رپورٹس ملتی ہے کہ ہو از رپورٹنگ اس، نوٹیفیکیشنز آتی ہے ٹویٹر کی طرف سے، ایگزیکٹلی پرائیویٹلی ای میل آتا ہے یا میسج آتا ہے، اینڈ وی ہیو پبلش دوز ریگولرلی کہ کون اکاؤنٹس ہمارے خلاف کمپلینٹس رپورٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو JK پولیس ہے، انڈین سیکورٹی ہے، اٹس اوکے.
بٹ بڑی بات یہ ہے دیٹ ٹویٹر اٹ سیلف ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, یعنی کہ فریڈم آف اسپیچ الحمدللہ ابھی تک زندہ ہے ٹویٹر کے لیے. یہ کیا چینج آیا ہے ویسے؟ کیونکہ ٹویٹر جو ہے پہلے بہت اسٹرکٹ تھا, انڈیا کی طرف سے ہلکی سی بھی کوئی آواز آتی تھی تو وہ فوراً اکاؤنٹس بین ہو جاتے تھے, اور اچانک سے جو ہے اب انڈیا کے اندر وہ بین کر رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ, لیکن پوری دنیا میں آپ ایکٹیو ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو یاد ہے فیو منتھس اگو ٹویٹر کے آفس ہیڈ آفس جو ممبئی میں تھا یا انڈیا میں تھا, دے ور ریڈڈ بائی دا بی جے پی اینڈ آر ایس ایس تھگز. اس کے بعد ٹویٹر ڈیسائڈ, اٹ سیمز, جو ہم انالیسس کر سکتے ہیں, ٹویٹر از ناٹ ایز انفلوئنسڈ بائی دی انڈین گورنمنٹ ایز اٹ ونس یوز ٹو بی. جب سے وہ ہوا تب سے ہندوستان حکومت ہیز ناٹ ایز مچ انفلوئنس آن ٹویٹر, اور ٹویٹر in response is allowing as much as they can possibly do for freedom of speech. تو I think that ہندوستان نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا جب ان لوگوں نے آر ایس ایس اور بی جے پی تھگز کو, گنڈے کو ٹویٹر آفس کو بھیج دیا. تو مزمل پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق اس وقت کشمیری ایکٹیوسٹ کے لیے سوشل میڈیا کمپنیز, یہ جو پلیٹ فارمز ہیں, اس پہ اسپیس بڑھ گیا ہے پچھلے مہینوں میں؟ بالکل یس. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ فیس بک زیادہ کنٹرول میں ہے, انسٹاگرام از پارٹ آف فیس بک, وہ بھی کنٹرول میں ہے. ٹویٹر ہی رہ گیا وہ چیز جہاں پہ لوگ کھلے عام بات نہیں, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کیا فیس بک کا, میں سمجھا نہیں, فیس بک پہ کیا ہے اور ٹویٹر پہ کیا ہے؟ فیس بک سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے, اس پہ اسپیس نہیں ہے؟ اس پہ اسپیس نہیں ہے, لیکن انسان لائیو ہو جا سکتا ہے, ویڈیو لائیو ہو جا سکتی ہے. لیکن ان کے جو ریسٹرکشنز ہے, جو پالیسیز ہے, اور جتنے ہندوستانی کام کرتے ہیں فیس بک کے اندر, وہ بہت جلدی سے لوگوں کو بلاک کرواتے ہیں, بین کرواتے ہیں. میں پچھلے 2 یا 3 سال سے بالکل بین, یہ نہیں کہ میرا اکاؤنٹ بین ہے, میرا نام ہی بین ہے فیس بک سے. آئی کین ناٹ اوپن این اکاؤنٹ آن فیس بک میرے نام کے ساتھ. اچھا. تو انسٹاگرام بھی یہی بات ہے. ٹویٹر وہی چیز رہ گیا جہاں پہ لوگ ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں, ویڈیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں. جو پرانے زمانے میں, اب پرانا زمانہ 2-3 سال کی بات ہے, پرانے زمانے میں لوگ فیس بک کے اوپر کام کر رہے تھے یا ایکسپوز کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے, وہ سب لوگ ٹرانسفر ہوئے ہیں ٹویٹر کے اوپر. تو ٹویٹر کے یوزرز بڑھ گئے ہیں پچھلے 3-4 سال سے بیکاز آف دی ریسٹرکشنز آف فیس بک اینڈ انسٹاگرام. اور گوگل جیسے یوٹیوب فار ایگزامپل؟ یوٹیوب ریسٹرکشنز ہوتی جاتی ہے, بٹ اٹ از ناٹ ایز افیکٹو یا ایز اسٹرکٹ ایز فیس بک. گوگل سمپلی یہ کہتے ہیں کہ یہ 18+, یہ یعنی کہ یہ بچوں کے لیے یہ ویڈیوز ایسا ہی ہے. تو بیسکلی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ریڈیو ریزسٹنس کشمیر کی جو ریکارڈنگز ہیں, جو سیشنز آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پہ, اس کی ریکارڈنگز اب یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہونا شروع ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل صحیح. اور ابھی تک آپ کو کوئی ریسٹرکشن یوٹیوب کی طرف سے نہیں آئی ہے؟ بالکل نہیں. اچھا, تھوڑا سا آپ اگر ہم پروڈیوسر صاحب مجھے ذرا ٹائم بھی بتاتے رہیے گا, کیونکہ ہم نے بریکس بھی لینی ہے بیچ میں, اور ہم نے چیزیں, اچھا تو ویری کوئکلی 2 منٹ ہیں ابھی بریک سے پہلے, مجھے تھوڑا سی بتائیں کہ بیسٹ پریکٹسز. میں اب اگلے بریک کے بعد ہم آئیں گے, ہم تھوڑا سا جو کیونکہ آپ بیسڈ ہیں بیسکلی برطانیہ میں, لندن میں, تو ہم جو کشمیری پالیٹکس ہے یورپ میں اور انٹرنیشنلی, اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ کشمیر کا اور کشمیری ایکٹیوسٹ کا انفلوئنس انٹرنیشنلی, یہ ایک اہم ٹاپک ہے. لیکن آپ تھوڑا سا بتا دیں ویری کوئکلی کہ بیسٹ پریکٹسز سوشل میڈیا پہ, کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. عام طور پہ ایک امیج امپریشن بنا ہوا ہے ریسٹرکشنز کا کشمیری, اور جو کہ ہے بھی فیکٹ ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ایگزیجریشن نہیں ہے, لیکن کچھ بیسٹ پریکٹسز بھی ہیں, کچھ ایسے طریقے جن پہ آپ ایکسکیوز بہانہ بھی نہ دیں کسی کو کہ وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹس بند کر سکے. کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا ایک حصے دار ہے آف 5th جنریشن وارفیئر, اور جو بھی جنگ انسان لڑتی ہے کہ وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہے, ایز یو کریکٹلی مینشنڈ. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز از جو بھی آپ لکھیں گے کسی کے خلاف, بنا ثبوت نہ لکھیں, ورنہ یہ موقع ہے ٹویٹر کو ٹو ناٹ اونلی جسٹ ٹیک ڈاؤن دا پوسٹ, مگر آپ کو بین بھی کرنا. جو بھی لکھنا ہے طریقے سے لکھے, تمیز سے لکھے, اور سب سے اہم بات یہ ہے سورس یور انفارمیشن, سائٹ دا سورس آف یور انفارمیشن. اتنی سی بات ہے. بہترین, بہت خوبصورت آپ نے کیا. اور ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ اگر سورسڈ ہوں گے تو آپ کسی کو بہانہ نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو بند کریں. اور سب سے ایک آخری بات کہ سخت سے سخت بات کہی جا سکتی ہے طریقے سے, یہ ایک بہت بڑا زبردست رول ہے. اور ایک کوئک بریک لیتے ہیں, ایک وقفہ ہے, واپس آئیں گے اور مزمل ایوب ٹھاکر صاحب سے یہ بات کریں گے, کیونکہ یہ لندن بیسڈ ہیں, UK بیسڈ ہیں.
تو ان سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی جو کشمیری پالیٹکس ہے یورپ میں، یو کے میں، یورپ میں اور انٹرنیشنلی. آج یہ انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، تو ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں. اب ورلڈ اسکاؤٹ ڈے کا جذبہ پلانٹ فار پاکستان ڈے کو سرسبز بنائے گا اور 22 فروری کو پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا ہر اسکاؤٹ موسم بہار کی شجرکاری مہم 2022 کا حصہ بن جائے گا. اب ہر اسکاؤٹ ملک بھر میں 54 کروڑ درخت لگانے کا ہدف ماہ اپریل کے اختتام تک یقینی بنائے گا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کے 10 بلین ٹری سونامی ویژن سے پاکستان بن گیا ہے دنیا میں جنگلات کا چیمپئن. پاکستان ڈکلیئرڈ فارسٹری چیمپئن بائی UN انوائرمنٹ پروگرام 2022 اور جنگلات کے تحفظ کے لیے ایشیائی ممالک کا رہنما. I'm a scout, I'm a green champion. وزارت ماحولیاتی تبدیلی، حکومت پاکستان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ریاست اور میرے ساتھ مزمل ایوب ٹھاکر، ڈائریکٹر دی جسٹس فاؤنڈیشن، جو کہ یو کے لندن بیسڈ آرگنائزیشن ہے. اور مزمل صاحب جو ہیں ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اور وہ چلا رہے ہیں اس وقت ریڈیو ریزسٹنس کشمیر، ریڈیو مزاحمت کشمیر ٹویٹر کے اوپر، اور جس پہ انڈیا میں ان کے خلاف جو ہے اب لیگل کارروائی کی جا رہی ہے. اچھا، ہم کیونکہ لیگل کارروائی پہ بات کر رہے ہیں تو لیگل کارروائی کا مقصد جو ہے بیسکلی وہ بنیاد بنانا ہے تاکہ آپ کو تنگ کیا جا سکے کہاں پہ، جہاں پہ آپ بیسڈ ہیں لندن میں. تو اس کے کیا امکانات ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ جو ایکسٹریڈیشن ایک چیز ہے جہاں ایک ملک دوسرے ملک کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا خلاف ہے یا اس کے اوپر کوئی کیس ہے، یہ بندہ ہمیں دے دو کہ اس کے انویسٹیگیشن کرنی ہے. یہ بھی ایک چیز ہے دیٹ دی انڈین گورنمنٹ کین ایکسٹریڈائٹ یو. اچھا، اس کا وہ بنیاد یہ بنائیں گے کیونکہ آپ نے ٹریول، کیونکہ آپ رہتے تھے مقبوضہ کشمیر میں اور ٹریول جب آپ نے کیا باہر تو وہ انڈین پاسپورٹ پہ کیا، تو وہ آپ کو یہ بنیاد بنائیں گے کہ یہ بندہ ہمارا ہے، اس کو ہمارے حوالے کرو. جو پرانی نیشنلٹی تھی، جو انفارچونیٹلی انڈین تھا، تو اسی بنیاد پہ جس میں آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے. ایگزیکٹلی، اور میں مقبوضہ کشمیر سے ہوں تو وہ تعلق اسی لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ آئی ایکوائرڈ برٹش پاسپورٹ، تو یہ اس کا پرانا نیشنلٹی انڈین ہے تو اس کو بھجوا دو واپس. دوسری بات یہ ہے، ہمارا ہوم منسٹر برطانیہ کے اندر پریٹی پٹیل، جو انفارچونیٹلی از ویری کلوز ٹو دا مودی گورنمنٹ، تو ایک نئی قانون ہے جو کسی وقت جب ان کی مرضی ہے وہ کسی کی نیشنلٹی، کسی کی پاسپورٹ. نہیں، لیکن برٹش گورنمنٹ نے آپ کے خلاف ابھی تو کوئی ایکشن تو نہیں لیا. نہیں کر سکتے، ابھی تو نہیں کیا، لیکن ایک شک ہے کہ ہو سکتا ہے. اینی تھنگ از پاسبل. 2 بار 2 پرائم منسٹرز، الگ الگ پرائم منسٹرز آئے تھے برطانیہ میرے والد صاحب کو ایکسٹریڈائٹ کرنے کے لیے. اچھا، تو یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان، یہ کون ایکس پرائم منسٹرز؟ ایک تھا نرسمہا راؤ، دوسرا it was part of the Vajpayee government. تو it has happened in the past. اسی لیے نہیں، لیکن it didn't succeed کیونکہ میرے والد صاحب نے کوئی قانون اس نے توڑا ہی نہیں تھا برطانیہ کے اندر. So British government basically stood by your father at the time by the law. لیکن there are things، کیونکہ ان کا آنا جانا کشمیر تو. اچھا، میں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی امکان ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ انکلائنڈ ہو سکے بیکاز آف جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں برطانیہ کی. اچھا، میں آپ کو جو گلاس ہاف فل دکھانا چاہ رہا ہوں. فل یہ ہے کہ انڈر کرنٹ گورنمنٹ جو برطانیہ کی ہے، سکھ ریفرینڈم تاریخی پہلی دفعہ ہوا ہے اور اس پہ انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری نے اب جو انڈیا کی ایز اے بگ کنٹری اور ان کی بڑی زبردست ٹریڈ ڈپلومیسی ہے انڈیا کی اس وقت، اور انہوں نے پوری زور لگائی برٹش گورنمنٹ پہ اس ریفرینڈم کو رکوانے کے لیے. اینڈ دا برٹش گورنمنٹ انڈر دی انٹیریئر منسٹر، یہی جو یو کے کی ہیں، they declined.
اور وہی اور ناٹ اونلی برٹن بٹ EU کے اندر سوئٹزرلینڈ جنیوا کے اندر بھی وہاں پہ ریفرینڈم ووٹنگ ہوئی ہے, اور یہ اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ بوتھ گورنمنٹس, برٹش گورنمنٹ اینڈ سوئس گورنمنٹ نے ایکچولی اجازت دی یورپین سکھ گروپس کو کہ وہ فارملی, بلکہ برطانیہ میں تو یہ کمال ہو گیا ہے کہ سرکاری عمارتوں میں بیلٹنگ ہوئی ہے, اونڈ بائی برٹش گورنمنٹ بلڈنگز, جہاں پہ پرمیشن دی گئی کہ بالکل آپ ریفرینڈم کروا سکتے ہیں خالصتان پہ. اٹس اے میجر ڈیولپمنٹ, سو تھنگز آر ناٹ دیٹ بیڈ. وہ صحیح بات ہے, لیکن I want your take on it. ایک ہمارا سکھ بھائی بھی, 2 سکھ بھائی, they are also facing extradition as we speak. ایک سیرین his nationality has been cancelled, ایک افغانی his nationality has also been cancelled. یہ ریالٹی ہے. کبھی So کبھی there is a threat. there is a threat. کبھی کبھی it is excellent, it is important to see the glass half full. But you have not violated any law. I have not violated any law in the United Kingdom. وہ صحیح بات ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ BJP RSS گورنمنٹ کچھ بھی دکھا سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. جو بھی ڈوسیز ان لوگوں نے نکالا میرے خلاف, انفیکٹ ہر کوئی ڈوسیئر میرے نام اس میں شامل ہے, be it regards the Muslim Brotherhood, be it regards terrorism, be it regards money laundering, مطلب یار کچھ بھی مسلم برادرہڈ کیا انڈیا سے نکالا ہے, انڈین گورنمنٹ نے؟ جی ہاں, ادھر سے یہ لوگ, مطلب بہت ایسے لوگ. But Muslim Brotherhood is not a banned organization. Not in the UK. Not in the UK. تو اسی لیے وہ جو کیس بناتے ہیں, it is to build pressure on the British government کہ یہ ایسے لوگ ہمیں دے دو. تو یہ تیاری ہو رہی ہے جو کیس آپ کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے. اور UAPA, آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, UAPA کے تحت انسان 7 سال جیل جاتا ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سجاد گل صاحب, آصف سلطان صاحب, گوہر گیلانی کے پیچھے بھی پڑ گئے, فہد شاہ, جتنے ہمارا صرف صحافی نہیں, ہمارا قائدین بھی, مسرت عالم صاحب, قاسم فختو صاحب, آسیہ اندرابی جی, اور اس سے پہلے بھی دیکھیں شہید صحرائی صاحب, شہید گیلانی صاحب, انہی قانون کے اندر وہ لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں یا ان لوگوں نے شہادت. ویسے میں آپ کی جو لیگل اسٹریٹجی ہوگی میں اس کو ایکسپوز تو نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جسٹ ایز اے کویسچن, what precautions are you taking? اللہ مالک ہے, قسم خدا کی ہم نکلے تھے آزادی کے لیے, اور پتہ بھی تھا کہ قربانی دینا ہی دینا ہے. اٹ از ناٹ اے پرابلم. تھوڑا سا 1% رہتا ہے دماغ میں کہ ہم پھر بھی انسان ہیں, اور ہمارے پیچھے فیملیز بھی ہے, 2-4 بھائی بھی دیا ہے اس تحریک کے لیے, 2-4 اور بھائی بیچارے وہ ٹارچر کھا رہے ہیں میرے لیے. آصف ڈار صاحب کو دیکھ لیں, ان کی فیملی کیا, ان کے کیا حشر کیا ہندوستان حکومت نے. تو وہ رہتا ہے دماغ میں, لیکن پھر بھی ایمان تو مضبوط ہے. بہترین, اور ہونا چاہیے, بیکاز یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. حق ہے. بالکل. اور اچھا یہ ایک بتائیں مزمل کہ تھوڑا سا ہم آتے ہیں کشمیری پالیٹکس جو برطانیہ میں ہے اور یورپ میں ہے اور انٹرنیشنلی بیسکلی جو کشمیری ڈیاسپورا ہے. 2016 کے بعد برہان وانی کی شہادت کے بعد سے کشمیری ڈیاسپورا جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے انٹرنیشنلی. آپ کی وہاں پہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر ہیئرنگز ہوئی ہیں, US کانگریس میں ہوئی ہیں, فرانس میں ہوئی ہیں, برسلز میں ہوئی ہیں, UN لیول کے اوپر ہوا ہے. ویری ویری اسٹیبلشڈ ناؤ کشمیری ایکٹیویزم. بلکہ جو UK اور US میں اسپیشلی US کانگریس میں جو ہیئرنگز ہوئی ہیں اس میں نہ صرف کشمیری ڈیاسپورا جو مسلمان ہیں بلکہ کشمیری ڈیاسپورا جو ہندو بھی ہے وہ بھی آئے ہیں, اور انہوں نے انڈین گورنمنٹ کی ایکشنز اور انڈین آکوپیشن آرمی کی جو ریکارڈ ہے اس پہ کھل کے بات کی ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 6 سال کے اندر, 6 ایئرز میں. اچھا, ان برٹن فرسٹ آف آل جو آرگنائزیشن ہے اس وقت, جو ہاؤ آرگنائزڈ آر جو کشمیری ڈیاسپورا ہے وہ کتنی آرگنائزڈ ہے؟ We could be better organized. اگر آپ کہیں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے then you never aspire for better. So we can always do better. Organized in the sense ہر کسی تنظیم یا ہر کسی ایکٹیوسٹ کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل سیٹ ہے and they are utilizing to the best of their abilities. اب بات یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ in 2022 what is the best strategy. ہندوستان کو کیا چبھتی ہے, what are the ways to make policies change. I mean at the end of the day یہ صرف ایکٹیویزم کی بات نہیں ہے, it is about changing foreign policy. ایک سوال ہے پھر یہاں پہ مزمل کہ کیا وجہ ہے, اور میں نے بہت وقت گزارا فلسطینی ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو ہے, تو میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ جو فلسطینی ہیں جو انٹرنیشنلی لوگوں کو انگیج کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اینڈ انٹرنیشنل NGOs,
وہ بہت زیادہ ہیں کمپیئر ٹو کشمیری ایکٹیوسٹ جو انٹرنیشنلی انگیج کرتے ہیں. کشمیری ایکٹیوسٹ جو ہیں, حالانکہ کشمیری ڈیاسپورا بہت بڑا ہے انٹرنیشنلی, لیکن جو کشمیری ایکٹیوسٹ انٹرنیشنلی انگیج کر سکتے ہیں وہ کم ہیں کمپیئر ٹو پیلسٹینینز فار ایگزامپل. اسکل سیٹ کی بات ہے, ایجوکیشن کی بات ہے, انڈرسٹینڈنگ پاور کوریڈورز اینڈ ڈائنامکس آف انسٹیٹیوشنز کی بات ہے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کس ادارے کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اور کیا پرپوزل لے کر آنا ہے. دوسری بات تو یہ ہے دیٹ جسٹ آپ نے دیکھا, آپ کو یاد ہے عہد تمیمی, بالکل, the Palestini girl, she became extremely important as a symbol of the Palestinian resistance because she was Palestinian. آپ کو یاد ہے وہ نارتھ کورین لڑکی that was speaking in the United Nations when she left North Korea. She did more impact for the North Koreans than any American, US, UK, NATO, United Nations could do because she was North Korean. ایسی ہی بات ہے جب آپ انڈیجنس موومنٹ کے لوگوں کو آپ آگے بڑھائیں گے, they are able to speak not just about the realities but about their personal stories. جو فار ایگزامپل ہمارا اس وقت حریت کے قائدین ہے یا جو بھی مقبوضہ کشمیر سے ہے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے سنا تھا یا میں نے پڑھا تھا, وہ کہیں گے میرے ساتھ یہ ہوا ہے, ایگزیکٹلی, میرے والد صاحب کے ساتھ. تو یہاں پہ پھر ایک کوشچن ہے مزمل کہ جو کشمیری ڈیاسپورا ہے اس میں بہت کم لوگ خود فرنٹ پہ سامنے آئے ہیں. اب میں نے جو US کانگریس کے اندر جو ہیئرنگ کشمیر پہ ہوئی تھی, آئی واز سرپرائزڈ, بہت اچھے بولنے والے کشمیری سامنے آئے, کشمیری مسلمان بھی تھے, کشمیری ہندو بھی آئے, لیکن وہ اب آئے ہیں, یعنی ان دا لاسٹ 5 years. اور یہ جو کشمیر کانفلکٹ ہے یا ایشو ہے وہ 70+ years یعنی پرانا ہے. اگر کوئی کام ہو رہی ہے اس وقت کشمیر کے اوپر, جیسے آپ نے کہا پچھلے 5-6 سال سے, اٹ از بیکاز آف دا فاؤنڈیشنز لیڈ ڈاؤن بائی آور ایلڈرز. جو ہمارے بزرگ نے شروع کیا تھا اسی بنیاد پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک مثال ہے جو آپ کے اس وقت سامنے ہے کہ اگر کوئی بات بھی کرے گا جو ڈائسپورا میں ہے, دیر از ایوری چانس کہ وہ بھی اس کے اوپر بھی UAP لگ سکتی ہے. ہندوستان اس کو فیملی, ان کے ریلیٹیوز, اگر میرا کسی کا فیملی کے اندر کسی کی شہادت ہوئی ہے, کسی اور کو بھی ہو سکتی ہے. آصف ڈار کے ساتھ دیکھ لیں, ان کی فیملی کے ساتھ. تو دس از ناؤ پیپل آر ویکنگ اپ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کہ آئیدر یو ہیو ٹو, آپ تیار رہو کہ آپ کو قربانی دینی ہی دینی ہے. اگر نہیں تیار ہو تو پھر ایوری بڈی اسٹارٹس ورکنگ. اچھا, اسکل سیٹس کی بھی ایشو ہے مزمل, کیونکہ جیسے UK ہے اور UK میں جو جہاں پہ ووٹرز برٹش کشمیری ہیں, جہاں ووٹرز ہیں تو وہاں پہ آپ کے لا میکرز جو آپ گورنمنٹ میں بھیجتے ہیں انہیں یا پارلیمنٹ میں, تو وہ تو بولتے ہیں پھر کشمیر پہ, لیکن آپ باقی کنسٹیچوئنسی میں آ جائیں وہ نہیں بولتے. لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اتنی بڑی ڈیاسپورا ہے کشمیری UK کے اندر, کم از کم 12 لاکھ. سو دس از اے ویکنیس, یعنی دس از اے ویکنیس کہ آپ کے وہی ریپرزینٹیوز ان برٹش پارلیمنٹ بولیں گے جہاں پہ ووٹر بیس ہے کشمیری, لیکن باقی جو ہے UK جو برٹش پالیٹکس ہے یا تھنک ٹینک یا میڈیا, ایبسنس, بالکل سائلنس. دیٹ از اے پرابلم. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے دا ڈائسپورا نیڈس ٹو گیٹ بیٹر آرگنائزڈ, اور ان کو سمجھنا ہے کہ ہاؤ پاور کوریڈورز ورک. آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آتے ہیں بات کرنے کے لیے, وہ بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو ووٹ بینک چاہیے اپنے کنسٹیٹوئنسی سے. یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی, لیکن in the West elected representatives اکثر جو ہوتے ہیں they feel that they are indebted to their constituency. ان کو لگتا ہے مطلب یعنی کہ ہم ان کے لیے کام کریں. شاید ہمارا طور طریقہ تھوڑا سا الٹا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں. An elected representative works for you, works for me. ان کو ہم اکاؤنٹیبلٹی مانگ سکتے ہیں. جو میں آپ کی بات سے سمجھ رہا ہوں مزمل, وہ یہ ہے کہ بیسکلی ہمارے لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ کم ہے کہ یہ ٹولز جو ہیں ان کو آپ ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں لابینگ کے لیے, یوٹیلائز. اچھا, اس میں پھر ایک اور بھی چیز یہ آتی ہے کہ بہت سارے ہمارے ایکٹیوسٹ کشمیری جو ڈیاسپورا ہے, یعنی مجھے یاد ہے جب عراق انویژن 18 سال پہلے ہیوج ڈیمونسٹریشنز پروٹیسٹ ہوئے تھے, تو اس میں کشمیری پارٹیسپیشن اچھی خاصی تھی, جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے سول سوسائٹی میں, ہر کاز میں ہونا چاہیے. بہت سارے آپ کو نظر آئے, اور یہ ڈیمونسٹریشن یا پروٹیسٹ جو ہیں بیسکلی اس ون فارم ایک مثال ہے ایکٹیویزم کی, لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں. اچھا, یہ اتنے سارے کشمیری اس میں آ گئے, لیکن جو ایکچوئل جو کشمیر کے لیے پروٹیسٹ ہو سکتی ہیں یا اور دوسرے فارم آف ایکٹیویزم, سیمینارز ہیں, لابینگ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں,
اس میں پھر اگین کشمیری ڈیاسپورا کی پارٹیسپیشن کم نظر آتی ہے. اب چینج ہو رہا ہے اسپیشلی 5 ایئرز میں, کیونکہ بہت سارے ینگ کشمیری سامنے آ رہے ہیں وچ از اے گڈ تھنگ, لیکن اوور آل اسٹل وہ ڈیفیشنسی ہے ہماری. اور اس کو ایز یو سیڈ ٹائم لگے گا, کیونکہ ہر کسی کے پاس الگ الگ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. موسٹ آف دا ٹائم جیسے دیسی فیملیز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ انجینئرنگ, ڈاکٹری, جرنلزم, لا, بٹ وین اٹ کمز ٹو ایکٹیویزم اینڈ پولیٹیکل لابینگ یا پولیٹیکل تھنکنگ, پولیٹیکل سائنس, ہمارا لوگ زیادہ وہ نہیں. ایکچولی ہمارا کلچر ہے یہ, ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بنو یا پراپرٹی ریل اسٹیٹ بزنس کرو جا کے, یا دوسری چیزیں. یہ دس از ٹرو. اچھا, وٹ از چینجنگ پھر کشمیری ڈیاسپورا میں 5 سالوں کے اندر, کیونکہ یہ تاریخی 5 سال ہیں, پچھلے 5-6 سال 2016 کے بعد جو ہے 5 ایئرس, ہم 6ٹھے سال میں ہیں. 6ٹھے سال میں یہ وہ 6ٹھا سال ہے, تاریخی ہے. ہمیں شاید پاکستان میں اتنا فیل نہیں ہو رہا. میں اس بات کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو انٹرنیشنل اسپاٹ لائٹ ہے, فوکس ہے کشمیر پہ ان 6 سالوں میں, وہ اس لیول پہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوا. بالکل صحیح. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اور یہ اسپاٹ لائٹ موجود ہے اس وقت. اور یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ انڈیا کی جو کوریج انٹرنیشنل میڈیا میں ہو رہی ہے وہ بہت نیگیٹو ہے. انڈیا پہ فوکس بھی کیا جا رہا ہے. انڈیا پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز انڈیا کر رہا ہے, انڈین گورنمنٹ جس میں انوالوڈ ہے خود انڈیا کے اندر, وہ اس وقت عروج پر ہے. وہ فوکس جو انٹرنیشنل میڈیا پہ ہے, اور اسی کے کندھوں پہ کشمیر کے اوپر بھی فوکس ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. یہ تاریخی لمحہ پتہ نہیں آگے چل کے آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن ابھی جو موجود ہے یہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں تھا. یہ تاریخ, یہ دس از دا رائٹ ٹائم. ایبسولوٹ. کیا ہو سکتا ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم, اور جو ہم ابھی نہیں کر رہے مزمل؟ آپ کو ہم سب کو یوٹیلائز کرنا. شاید ہم بات کرتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں, مگر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایگزیکٹلی یہ ہے کیا. اگر کوئی کہے گا کہ سوشل میڈیا ہے, یہ چھوٹا سا حصے دار ہے آف اے 5th جنریشن وارفیئر. اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو میک شیور کہ ہم استعمال کریں ایوری سنگل ریسورس ایٹ آور اویلیبلٹی, ایٹ آور فنگر ٹپس. اچھا, میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایشو ہے, باقی چیزیں سب اپنی جگہ ہیں, 5th جنریشن وارفیئر سب, لیکن ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہماری جو کشمیری پولیٹکس ڈیاسپورا میں, اور کسی حد تک میں ساتھ پاکستانی پولیٹکس بھی لے آؤں گا, کیونکہ اکثر یہ دو میوچولی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کام انٹرنیشنلی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو کشمیری پولیٹکس ہے وہ رکاوٹ ہے, از ناٹ فورس ملٹی پلائر. مطلب آپ کی یہ کیا, اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا, یہ جو آپ کی پولیٹکس جو آئی تھنک آفٹر 2016 برہان وانی کی شہادت کے بعد, اور خاص طور پر 2019 کے بعد, the lines of demarcation have been made and they are clear. یا آپ اس طرف ہو حریت قائدین کے ساتھ, عوامی پاکستان کے ساتھ اور الحاقی پاکستان کے ساتھ, یا آپ ہندوستان کے ساتھ ہو. There is no middle ground. جو بھی پاکستان کے ساتھ ہے, الحاقی پاکستان کے ساتھ ہے, حق کے ساتھ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ حریت کے ساتھ ہے. ہم سب اکٹھے کام کر رہے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ when you are seeing this disillusionment, اور یہ جو اتحاد ہے ہی نہیں اور یہ رکاوٹ ہے, یہ تو رکاوٹ صرف between black and white, yin and yang, وہی بات ہے. باقی لوگ جو ایک ہی نیریٹو چلاتے ہیں, سید علی گیلانی شہید کا, یا اشرف صحرائی صاحب کا, یا قاسم فقتو کا, یا مسرت عالم کا, یا آسیہ اندرابی جی کا, یا برہان وانی کا, یا منان وانی کا, جو بھی کشمیر ہمارا جو ہم مانتے ہیں قائدین, جو ان کو مانتے ہیں, ہم سب اکٹھے کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ آپ نے بہت اہم بات چھیڑ دی ہے. آپ تھوڑی سی سینسٹیو بھی ہے, لیکن اس پہ تھوڑا سا اور بات کرتے ہیں, کیونکہ اور اس میں تھوڑا سا انکلوڈ کرتے ہیں پولیٹکس مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی, کیونکہ اس وقت وہ کشمیری پولیٹیشنز جو عام طور پہ یا تو انڈیا سمپیتھیٹک یا 100% پرو انڈیا جو تھے, وہ بھی زیر عتاب ہیں کسی حد تک. اتنا زیر عتاب نہیں ہیں جتنے باقی ہیں, آپ دوسرے ہیں, لیکن کسی حد تک وہ بھی ہیں. یہ پولیٹکس کشمیری جو ہے کہاں جا رہی ہے اندر بھی, اس پہ بھی, کیونکہ آپ کی بڑی اس پہ نظر ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ ہم ایک تاریخی لمحہ ہے کشمیری پولیٹکس میں, اور جو کشمیری ڈیاسپورا ہے انٹرنیشنلی اس میں, کیونکہ 70 سال بعد جو فوکس ہے انٹرنیشنلی کشمیر پہ, وہ جو ابھی ہے وہ پہلے نہیں تھا. کافی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اس میں کشمیری پولیٹکس اور ڈیاسپورا کا اہم کردار ہے, اور اس کی ایک مثال کشمیر ریزسٹنس ریڈیو ہے, جو مزمل ٹھاکر اپنے باقی کولیگز آصف ڈار اور دیگر کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں. اس پہ جو آخری ہمارے پاس اب منٹس ہیں 10-15 منٹ, وہ ہم بات کریں گے. وقفہ ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں.
آپ ریاست دیکھ رہے ہیں اور ہم ریڈیو ریزسٹنس کشمیر جو کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے پچھلے چند مہینوں سے، اور جس کو کشمیری ایکٹیوسٹ انٹرنیشنلی چلا رہے ہیں کشمیری زبان میں آن لائن ٹویٹر اسپیس کے اوپر، اور جس کی وجہ سے یہ جو کشمیری ایکٹیوسٹ چلا رہے ہیں ریڈیو ریزسٹنس کشمیر کو، ان کے خلاف جو ہے انڈین گورنمنٹ اب کارروائی آغاز کوشش کر رہی ہے کہ وہ کوئی لیگل فاؤنڈیشن بنے کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے۔ ابھی حالات وہاں تک نہیں پہنچے ہیں لیکن پہنچ سکتے ہیں، اور اسی لیے آج ہم اس پہ اسپاٹ لائٹ ڈال رہے ہیں، اور مزمل ایوب ٹھاکر جو ہیں ان میں سے ہیں جو چلا رہے ہیں اس ریڈیو ریزسٹنس کشمیر کو۔ اچھا مزمل، تھوڑا سا ہم جو کشمیری پالیٹکس ہے انڈین آکیپائڈ کشمیر میں اس پہ آتے ہیں۔ جو 5 اگست کے بعد سے جو اقدام انڈین گورنمنٹ نے اٹھایا ہے اس میں ان کی وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ تمام کشمیری پالیٹیشنز سارے، چاہے وہ جو ان کے ساتھ ہیں یا جو ان کے خلاف ہیں، وہ سب آؤٹ ہو جائیں اور ایک نئی پالیٹکس کا آغاز ہو جس کے اندر کوئی وہ نہیں ہوا، اس میں کوئی بھی آ کے پالیٹکس کر سکے اس علاقے میں جس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اس کو یونین ٹیریٹری بنا دی ہے کہ یہ ختم ہو جائے اس کی جو پہچان ہے۔ تو اچھا میں وہ بات الگ ہے، میں اس پہ نہیں آ رہا اس پہ ڈسکشن، کیونکہ ہم اس پہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو کشمیری پالیٹیشنز ہیں کشمیر میں، جو نظر بند ہیں، جو حریت رہنما ہیں اور جو پرو انڈین عام طور پہ ہیں، سمجھے جاتے بھی رہے ہیں اور رہے بھی ہیں وہ پرو انڈین، کشمیری پالیٹیشنز کی کیا فیوچر ہے اس وقت؟ ریزسٹنس لیڈرشپ تو ول آلویز ریمین۔ اگر دیکھیں تحریک گیلانی صاحب، شہید گیلانی صاحب اب نہیں ہے اس دنیا میں، تحریک ابھی بھی ہے۔ صحرائی صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہے، تحریک ابھی بھی ہے۔ تحریک از ان آل آف اس، ریزسٹنس وڈ کنٹینیو۔ اب جو سیاست، جس کو سیاست چلانی ہے، دیر آر پیکس اینڈ ٹرافس۔ کبھی کبھی فل فورس میں آ جاتے ہیں، جب فار ایگزامپل 2008 رگڑا 2008 کی تھا، یا 2010 جب آسیہ نیلوفر کا ریپ کیس تھا، یا جو 2016 برہان وانی کی شہادت کے بعد، دیز آر پیکس۔ کبھی کبھی یو نیڈ ٹو ٹیک اسٹریٹجک ریٹریٹس ٹیمپررلی ٹو ری آرگنائز۔ اس وقت شاید وہ صورت حالات ہے کہ ہم تھوڑا سا ری آرگنائز کر رہے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر دباؤ اس وقت ہندوستان نے کیا ہے، سفوکیشن جو ہے اس وقت، دیر از این ایکسپیکٹیشن آن ایوری بڈی ایلس، جو آزاد کشمیر میں ہے، جو پاکستان میں ہے، اور جو ڈائسپورا میں ہے۔ ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں، یہ 80s کی بات نہیں ہے، 2022 میں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کی طرف کہ یہ ہمارا بیس کیمپ ہے، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے۔ تو اب جیسے گیلانی صاحب تو اللہ ان کی مغفرت کرے، گیلانی صاحب نے جو ہے وہ ہر طرح کی پولیٹکس پہ یعنی انہوں نے پریکٹس کی ہے۔ انہوں نے بوائکٹ کی بھی کی، بالکل، انہوں نے پروٹیسٹ کی بھی کی، انہوں نے یہ بھی کی کہ ایک وقت وہ ممبر تھے جو وہاں اسمبلی ہے کشمیر میں انڈین قابض ایڈمنسٹریشن کے انڈر، وہ بھی انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھا، تو وہ بھی دیکھا، انہوں نے بوائکٹ بھی کیا، اسٹریٹ پالیٹکس بھی کی، لیکن ہر وقت انڈین جو قابض ایڈمنسٹریشن ہے وہ انہیں انگیج رکھتی تھی، انہیں بھی اور باقی حریت رہنماؤں کو بھی، میر وائس صاحب کو بھی، یاسین ملک صاحب کو بھی، اونچ نیچ ہوتی رہتی تھی لیکن انگیجمنٹ بھی رہتی تھی۔ پھر مفتی محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان کو بھی انگیج رکھا ہوا تھا، ان کی الگ پالیٹکس تھی، وہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اور جو آکیوپیشن ہے انڈین کشمیر میں اس کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے تھے۔ اچھا اب جو ہے ان کے وہ بھی زیر اعتاب ہیں، اور جو حریت رہنما تھے وہ سارے وہ بھی زیر اعتاب ہیں۔ کوئی کوآپریشن کا آپ کو نظر آ رہا ہے فیوچر میں؟ کشمیری پولیٹیشینز آپس میں جو ہیں مل سکیں گے، مل کے کام کر سکیں گے؟ امپاسبل، عام عوام بالکل نہیں مان سکتی ہے، کیونکہ ہم یو کین فول می ونس شیم آن می، فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می۔ محبوبہ مفتی واز ون آف دی آرکیٹیکٹس آف برنگنگ بی جے پی اور RSS کشمیر کے اندر۔ اگر صورت حالات کشمیر میں ہے اس وقت، اٹ از بیکاز آف ہر۔ فاروق عبداللہ سے بڑا کوئی انڈین ہے ہی نہیں کشمیر کے اندر، اس کے اوپر تو بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا قائدین ہمیشہ اور ہمیشہ رہیں گے آل پارٹیز حریت کانفرنس اور باقی جو لوگ ہیں اس وقت جو جیل کے اندر ہے، جسٹ بیکاز محبوبہ مفتی، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور جو باقی یہ جو پپٹس ہیں، ہندوستانی پپٹس ہیں، وہ ان لوگوں نے بھی جیل کھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیڈرز بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، میں لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، اچھا وہ تو کلیئر ہے، میں بات کر رہا ہوں کمیونیکیشن، کنورسیشن، آپ کی تعاون تو نہیں لیکن یعنی مل کے کام کرنا، کیونکہ ہیں تو سب کشمیری۔ کن کے ساتھ؟
उन लोगों के साथ आई वांट योर, आपका यानी उस पे क्या वो है? उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं जिन लोगों ने आसिया और नीलोफर का रेप केस दबा दिया, या तुफैल मतू और वामिक फारूक के ऊपर जो टीयर गैस कैनिस्टर सर पे चढ़ाया, सर पे मारा और वो लोग शहीद हुए हैं, या फॉर एग्जांपल हिबा निसार जो 18 महीने की बच्ची थी, या फॉर दैट मैटर इंशा मुश्ताक, या फॉर दैट मैटर और ये नाम सारे गवर्नमेंट में थे जब ये सब वहाँ पे, हवा से नहीं निकाल रही ऐसे है ही। बात, ये आपको पता है, ये दुनिया को पता है, और पाकिस्तान हुकूमत को भी पता है कि द डॉसियर्स दैट पाकिस्तान हैव आल्सो रिलीज्ड, उनमें भी बहुत ऐसे नाम हैं। उनके साथ ये ना इत्तेहाद दूर की बात है, उनके बातचीत भी जो है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर ये रहनुमा जो हैं जो अब ज़ेर ताब आए हुए हैं, उनके करतूत हैं, उन्होंने खुद स्ट्रेंथन किया इंडियन कब्ज़े को, बिल्कुल। और आज उसके वो खुद किसी हद तक पार्शली विक्टिम वो भी बने हुए हैं। तो वो जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट पे, आप जैसे लोग कैसे देखते हैं उसे? देखें, अगर क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया वाज एक्सेप्टेबल तो फिर वो मसरत आलम साहब एंड कासिम फक्तू साहब वुड नॉट बी द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिजनर्स इन द वर्ल्ड, आसिया अंद्राबी जी वुड नॉट बी स्टिल। लेकिन जैसे महबूबा मुफ्ती अब क्रिटिसाइज करती हैं इंडियन गवर्नमेंट को, तो किसी आप कैसे देखते हैं? वो तो किसी हद तक, हम कहते हैं आज़ादी विदाउट इंडिया, वो कहते हैं आज़ादी हुकूक के लिए, हमें हुकूक चाहिए हिंदुस्तान के आइन से, हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं। आप मुझे, गिलानी साहब ने कहा कि अगर आप सोने की सड़क भी लगाएंगे फिर भी आज़ादी चाहिए, और वो ही तालीम पिछले 70 साल से हर किसी बच्चे के पास है। हर इस वक्त अगर हम आज़ादी की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तानी हुकूक है। हमें इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस। आप अगर वो लोग हमें सिविल लिबर्टीज़ देंगे, वो 5G देंगे, 4G देंगे, सड़क बिजली पानी देंगे, फिर भी आज़ादी बेहतरीन। ज़रूरत है। तो एक चीज़ बताएं फिर मुजम्मिल के, इंडियन सिविल सोसाइटी जो है, इंडियन सिविल सोसाइटी में बहुत सारे इंडियन लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने कश्मीरियों के फेवर में, आज़ादी के फेवर में, कि एक तरह से आज़ादी की यानी कि फुल राइट्स टू कश्मीरीज़ के फेवर में इंडियन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हैं। तो क्या इस वक्त सूरत हाल है इस तरह की इंडियन सिविल सोसाइटी के अंदर? आप क्या देख रहे हैं? ऐसे लोग हैं जो कश्मीरियों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं? अब इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे लोग हैं, मगर 1 बिलियन पॉपुलेशन में अगर 10 लोग ऐसे हैं, कौन सा फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, क्योंकि आप देखें, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो हुकूक के लिए बात करते हैं कश्मीर के अंदर की, ये वो इंडिया में, पाकिस्तान- इंडिया के कब्जे में रहते हुए हुकूक की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो ये अजीब बात है कि ऐसे लोग हमें सिखाएंगे कि आज़ादी का मतलब क्या है। अब आज़ादी ये मांग लो, आज़ादी इस तरफ के मांग लो, आज़ादी वो आज़ादी चाहिए आपको। लेकिन इन्फ्लुएंशियल लोग भी तो हैं मुजम्मिल, जिन्होंने ये बातें की हैं जो इंडियन पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स है। मिसाल के तौर पे आज से कई साल पहले एक लॉ मेकर, जहाँ तक मुझे याद है शायद यूनियन पार्लियामेंट यानी दिल्ली में, नई दिल्ली में पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि अगर हम क्यों यानी सप्रेशन कर रहे हैं इंडिया, यानी हम इंडिया क्यों कर रहे हैं सप्रेशन कश्मीर में, अगर कश्मीरी इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते तो वो उनका राइट है, उनको वो राइट दिया जाए कि वो फैसला करें कि वो इंडिया के साथ नहीं रहें। तो आपको याद होगा ये एक मेरे ख्याल में साउथ इंडिया के कोई लॉ मेकर थे वो, और जहाँ तक मुझे याद है शायद वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। आपने तो सवाल भी पूछा और जवाब भी दिया। हाँ, लेकिन वो एक थे, वो just one, हाँ, just one और ये भी याद रखिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितने तहरीक चल रही है इस वक्त। खालिस लोग, हर कोई कहता है कि कश्मीर और खालिस्तान। आप देखिए साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के साथ कुछ ना वो ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ना उनके साथ कुछ मिलती जुलती है। बंगाल को देख ले, माओइस्ट को देख ले, नक्सल को देख ले, नागालैंड को देख ले, महाराष्ट्र को देख ले, तो एवरीबडी इज डिफरेंट। There was a Chinese think tank, maybe in 2004-2005, उन्होंने एक publication की थी that the only way for India to survive is if it balkanizes. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सच बात है या गलत बात है, लेकिन जिस तरह हिंदुस्तान जा रहा है, especially with this RSS BJP government, balkanization looks imminent. तो अब वो चीज़ अलग चीज़ है कश्मीर के साथ। कश्मीरीज डू नॉट वांट सम काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी विद इंडियंस। हमें चाहिए आज़ादी, इल्हाक़ पाकिस्तान एंड द राइट्स दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैव गिवन अस। Nothing else to do with India. It has nothing to do with that. अच्छा मुजम्मिल, ये जो सप्रेशन इंडिया ने कश्मीर में किया फॉर 7 decades, स्पेसिफिकली फिर 2016 के बाद, फिर मोर स्पेसिफिकली आफ्टर 5 अगस्त 2019, जिसमें इंटरनेट बंद करना, लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस करना, बहुत सीवियर किस्म की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं,
انڈینز کو, باقی جو انڈیا میں انڈین سٹیزنز ہیں, ان کو اس کا ادراک نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. آئرنی آف دی آئرنیز کووڈ کہ کووڈ کی وجہ سے بھی, اور یہ جو بی جے پی گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے, یہ وہ تمام حرکتیں جو انڈین آکیوپیشن ایڈمنسٹریشن کشمیر میں کر رہی تھی, وہ باقی انڈیا میں مختلف جگہ, یعنی وہاں پہ باقی انڈیا کے اندر انڈین جرنلسٹ کو ہراس بھی کیا گیا ہے, 1-2 جرنلسٹ مارے بھی گئے ہیں, ان کو انڈین ایکسٹریمسٹ نے ان کو قتل بھی کر دیا ہے, ان کو سینسرشپ بھی ہو رہی ہے, بولنے نہیں دیا جا رہا, نیریٹو امپوز کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب باقی انڈیا میں ہو رہی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے وہ تمام ریسٹرکشنز جو کشمیر میں انڈیا نے لاگو کی تھی, وہ کیونکہ اب باقی انڈیا میں ہو رہی ہیں, تو اب انڈینز کو ریئلائزیشن زیادہ ہو رہی ہے کہ شاید ہم جو کشمیر میں کر رہے تھے وہ غلط ہے, ایسا کچھ ہے؟ جو آپ نے کہا تھا نا کہ کووڈ کے دوران میں کیا ہوا, اور دیز آر سائنز آف ریڈیکلائزیشن, ہندوتو ریڈیکلائزیشن. اب یہ صحیح سوال ہے کہ عام انسان ہندوستان کے اندر ڈو دے ناؤ انڈرسٹینڈ دا پلائٹ آف دا کشمیریز؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں. اسٹل ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اگین اٹ کمز انڈر دا سیم ایمبٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہے, لوگوں کو ہیومن رائٹس دے دیں, لوگوں کو ایجوکیشن دے دے, لوگوں کو ڈی ریڈیکلائزیشن کر دے, اسلام سے درسگاہ کو ہٹا دے, آپ ٹیمپلز لے کر آئیں, جانا گانا منع پڑے, آپ سوریہ ونش میں جو صبح صبح they praise the sun وہ کرے. That is the extent of their solidarity with the people of Kashmir. کہ وہ کہتے ہیں حقوق, it comes back to the same thing, وہ ابھی بھی حقوق کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہندوستان گورنمنٹ نے برین واش کیا ہے عام انسان کو اور پوری دنیا کو کہ کشمیر کے اندر کوئی ریڈیکلائزیشن چل رہی ہے, ٹیررزم چل رہی ہے, جو ہے ہی نہیں, جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اگر سچ میں کوئی ٹیررزم اور ریڈیکلائزیشن تھا کشمیر کے اندر, وڈ کشمیر, عام کشمیری ہندوستان, دلی یا ممبئی یا کرناٹکا یا کوئی اور جگہ پہ وہ وہاں پہ نہیں پکڑ جائیں گے کوئی ٹیررزم؟ کبھی نہیں ہوا. جو بھی احتجاج ہو رہا ہے, جو بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے, دیٹ از within کشمیر, within the ambit of international law. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. آخر میں مزمل, میرے پاس شاید 2 یا 3 منٹ ہیں. لاسٹ کویسچن, آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, لیکن اس کی ایک مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریڈیو ریزسٹنس کشمیر چلا رہے ہیں, اور کوئی بھی سننے والا سمجھے, جو سنے گا, جس کو پتہ نہیں ہے بیک گراؤنڈ کو, کہے گا پتہ نہیں مزمل ٹھاکر نے کوئی پتہ نہیں کتنے ملینز آف ڈالرز لے کے کوئی ریڈیو اسٹیشن چلایا ہے, اور جبکہ حقیقت میں جو ہے اٹس جسٹ موبائل فون. بالکل صحیح. اور ٹویٹر اسپیس کی سروس ہے وہ جو ہے, جو کہ فری ہے سارا. بالکل صحیح. اور اپنا ٹائم ہے, بس ٹائم ہے اور کنوکشن ہے, اور یہ ٹولز ہے, موبائل ہے, اور یہ سب کچھ ہے اس پہ. تو اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ, اور یہ آپ ہیں اور 2 یا 3 اور لوگ ہوں گے جو یہ ریڈیو ریزسٹنس کشمیر کر رہے ہیں, اور ڈیلی اپڈیٹس کشمیری زبان میں, انٹرنیشنل آڈینس کوئی بھی جو کشمیری سمجھتا ہے وہ آپ کے جوائن کر سکتے ہیں, اور ہزاروں کر رہے ہیں. یہ چھوٹی سی چیز, یہ موبائل, یہ ٹویٹر اسپیس, اور پوری انڈین ریاست, اسٹیٹ ہلا دیا اور وہ آپ کے پیچھے ہیں. اور یہ اسکرین پہ جو ہم نے دکھائے تھے, آپ کے انڈین چینلز جو ہیں وہ آپ کا وہ دے رہے ہیں, تصویر لگا رہے ہیں آپ کی, اور ایک FIR کٹ رہی ہے سری نگر میں. میں پریشان ہوں, اتنی بڑا ملک انڈیا جو ہے, وہ ایک ٹویٹر اسپیس کے اوپر آپ نے بس نام آپ نے دے دیا ریڈیو ریزسٹنس کشمیر, اور ہل کے رہ گئے ہیں. وہ کیا ہو رہا ہے, کیا انڈیا کا کیا ہوگا, یعنی انڈیا کا جو ہے. کاش عام انسان سمجھ پا سکتا ہے کہ جب آپ حق کے اوپر ہو اور آپ کے پاس انفارمیشن ہے, اور جب کشمیری ہندوستان کے خلاف بات کرتا ہے ایویڈنس کے ساتھ, اٹ میٹرز ان ڈفرنٹ پاور کوریڈورز. اگر آج احمد قریشی صاحب PTV کے اوپر مزمل کو بلا رہے اس کے اوپر بات کرنے کا, اٹ مینز دیٹ اٹ میٹرز سم ویئر. باقی جب فہد شاہ ایز اے جرنلسٹ, یا سجاد گل ایز اے جرنلسٹ, یا گوہر گیلانی ایز جرنلسٹ, اینڈ دین یو ہیو احسان انتو ایز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, جب یہ لوگ بھی ڈوسیئرز اور UAPA کے چکر میں وہ پھنس جاتے ہیں, اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ چل رہی ہے, اور ہندوستان آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ اٹ. ڈیفینیٹلی. اچھا, آخر میں اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر آپ نے ایک پہل کر دی ہے مزمل, آپ نے اور آپ کے آصف ڈار صاحب نے اور دیگر نے, تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز آپ کر تو رہے ہیں. اب آپ اس کو YouTube پہ اس کی لے کر آ رہے ہیں ریکارڈنگس, کیونکہ ٹویٹر اسپیس پہ وہ 30 دن یا اس کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. اس کو فردر کیا ان دا فیوچر کین وی سی, مے بی وائی ناٹ لندن بیسڈ پراپر ریڈیو اسٹیشن, ریڈیو ریزسٹنس کشمیر؟ انشاءاللہ ایوری تھنگ از پاسبل جب اتحاد ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جو آپ کے نظریہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں.
as long as we have that, anything is میں تو possible. آپ سے کہوں گا بلکہ ڈیموکریسی ناؤ جو کہ امریکن yes, ایکٹیوسٹ ہیں yes. وہ امریکن ہیں لیکن ان کی بڑی فالوئنگ ہے یو کے اندر بھی. بالکل. تو آپ ایک ان کا فرینچائز یا اس میں ایک سیکشن جو ہے یہ ریڈیو فری کشمیر شروع کریں. Anything is possible. But we will do it, inshallah, we will do it with the consensus of ایسے لوگ جو ہمارا قائدین بھی ہے اور جو ہمارا نظریہ بھی رکھتے ہیں الحاق پاکستان. اور اس کی فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے بیکاز یو ہیو اے ہیوج کشمیری ڈیاسپورا. سر آپ ایک فون کے ساتھ ہم مفت میں کر رہے ہیں, صرف ٹائم دے رہے ہیں. آپ سوچیں اگر 1000 لوگ اپنا ٹائم بھی دے سکتے ہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ جو میٹیریل آپ کا یہ جو اسپیسز ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ آپ ونس اس کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں ایز اے ریڈیو اسٹیشن میں بھی ان دا فیوچر. سو ریڈیو ریزسٹنس کشمیر ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے یہ فرینکلی بیکاز انٹرنیشنلی ابھی آن لائن لائیو ڈیلی کشمیری زبان میں فار انٹرنیشنل آڈینس ایکسیس جو کوئی نہیں بند کر سکتا کیونکہ یہ اوپن ہے. تو یہ کہیں نہیں ہو رہا, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ آصف ڈار اینڈ ادر کشمیری ایکٹیوسٹ جو اس میں شامل ہیں. لیٹس ہوپ کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو اور پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس کو فالو اپ بھی کریں گے. مزمل ایوب ٹھاکر, آپ اور آپ کے والد صاحب ظاہر ہے ویری ویل نون کشمیری رہنما رہ چکے ہیں. اگر میں چھوٹی سی بات یہاں پہ کہوں کہ جب کوئی بھی کشمیر کے لیے کام کرتا ہے ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک پوٹینشیل قربانی ہے. میری دادی نے میرے والد صاحب کو کہا جب وہ جلائے وطن ہوا کہ واپس مت آنا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ہے. نہ دادی نے میرے والد صاحب کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا اور میرے والد صاحب نے کبھی آزادی نہیں دیکھی آئیدر. میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں اور جو مائی وائف who you know very well that we have agreed that if we have to sacrifice not just ourselves but if our progeny also have to be sacrificed for this تحریک, تیار ہے. کمٹمنٹ چاہیے اور ڈیڈیکیشن چاہیے. اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا بیکاز یہ کاز جو ہے وہ تاریخ کے صحیح اس پہ ہے, آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اور آپ نے اپنی وائف کا ذکر کیا شائستہ صفی کا, اور یعنی آپ کی اپنی جو ہے ایکٹیویزم آپ کی فیملی کی اسپیسیفکلی آپ کے والد صاحب کی, اور پھر آپ کے جو سسر ہیں غلام محمد صفی صاحب ان کی, آپ کی بیگم کی, ہماری بہن شائستہ صفی جو ہیں. تو آپ وی ول کنٹینیو, دس از ناٹ دا لاسٹ وی سی آف یو ہیئر ان دا پروگرام. آپ سے رابطہ جو رہے گا اینڈ ویل کنٹینیو ہیئرنگ یو. اور آپ بھی ناظرین اگر آپ کا انٹرسٹ ہے, بے شک آپ کشمیری نہ بھی سمجھ سکیں لیکن آپ ٹویٹر کے اوپر مزمل ایوب ٹھاکر کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو فالو کریں تاکہ آپ, اور یہ ایک دفعہ 2 دفعہ جا کے دیکھیں کس طریقے سے جو ہے یہ ایکٹیویزم ہو رہی ہے. بیکاز یہ پیور ایکٹیویزم ہے جو اپنے خود کندھوں پہ اپنی انرجی کے اوپر اپنی طور و طریقے کے حساب سے, اور اس میں کشمیری ڈیاسپورا, کشمیری پاکستان میں, کشمیری جو انڈیا میں, اور کشمیری جو انڈین آکیپائڈ کشمیر میں ہے, وہ سب اس میں شریک ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے میرا پروگرام کا وقت ختم ہے. میری ٹیم کو اور مجھے آپ اجازت دیجیے, آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.